32 سال کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جب اپنی آبادی کنعان میں واپس آتے ہیں تو ان کا بچپن کا دوست تھا، اسے خبر ہوتی ہے کہ یوسف میرا بچپن کا دوست کنعان واپس آ گیا ہے، چلو اپنے دوست سے ملاقات کی جائے۔ اپنے گھر سے نکلا، چند قدم چلا تا خیال آیا کہ بڑے زمانے کے بعد میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، میرا دوست جوان ہو گیا ہوگا، اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کی نوعیت بدل گئی ہوگی، اب اس سے کیسے ملا جائے، وہ بھی خالی ہاتھ، چلو اپنے دوست کے لیے کچھ تحفہ لے لیتے ہیں۔ اور تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے جب ملاقات کریں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفہ لے کر کے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بچپن کا دوست نکلا، بازار کنعان میں تحفہ ڈھونڈنے لگا، لیکن کوئی بھی تحفہ جناب یوسف علیہ السلام کے شایع نشان نہ دکھا، تو وہ لیا بھی نہیں۔ بازار کنعان سے آگے بڑھا، بازار مصر پہنچا، وہاں بھی پہنچا، تلاش کیا، بہت ڈھونڈا کہ کوئی ایسا تحفہ مل جائے جو میرے دوست جناب یوسف کے شایع نشان ہو۔ جب نہ ملا تو اتفاق سے مایوس ہو کر کے بازار مصر سے بھی واپس آ رہا تھا، تب تک راستے میں دکان پر نظر پڑ گئی، دیکھا کہ ایک دکان پر آئینے ٹنگے ہوئے ہیں، شیشہ بیچا جا رہا ہے۔ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد وہاں سے خرید لیا، خرید کر کے لے کر کے سیدھا کنعان واپس آ گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پہنچا، سلام دعا ہوا، خیریت وغیرہ لی گئی، دی گئی، اٹھا کر کے وہ تحفہ جناب یوسف کو پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کیا ہے؟ کہا میرے دوست، میں آپ کا فلاں دوست ہوں، بچپن کا دوست ہوں، اتنے زمانے کے بعد ملے ہو، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں خالی ہاتھ اپنے دوست سے ملاقات کروں، لہٰذا تحفہ لے کر کے آیا ہوں، اپنے دوست کو پیش کرنا ہے۔ جناب یوسف نے لے لیا، کہا اسے کھولو، کھولا گیا تو اس میں آئینہ نظر آیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کا دوست گویا ہوتا، میرے دوست میں کیا کروں، پورا بازار کنعان دیکھ لیا، بازار مصر دیکھ لیا، تمہارے اور تمہارے حسن کے شایع نشان کوئی تحفہ دکھائی نہیں دیا، تو میں سوچا چلو یوسف کو تحفے میں دے دیتا ہوں۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تحفہ اپنے محبوب کے شایع نشان دیا جائے، جس لیول کا، جس کنڈیشن کا محبوب ہو اسی اعتبار سے تحفہ بھی پیش کیا جائے۔ تو یہ تحفہ آپ کے دوست نے، جناب یوسف علیہ السلام کے دوست نے جناب یوسف کو پیش کیا، یہ کہتے ہوئے یوسف، میں نے سوچا کہ چلو یوسف ہی کو تحفے میں یوسف دے دیتے ہیں، اور یہ میں نے بازار مصر سے تحفہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ واقعی میں جب کبھی آپ اپنے چاہنے والے کسی فرد سے ملنے جائیں تو دو چیزوں کا خیال رکھیں، اگر وہ خوشحال ہے، پریشان حال نہیں ہے، تو تحفہ پھر اس کے شایع نشان، اس کا اسٹیٹس، اس کا لیول دیکھتے ہوئے دیں، اور اگر وہ پریشان حال ہے تو پھر اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسے تحفہ پیش کریں جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ مطلب کوئی بیمار ہے تو اسے آپ پیسے کے ذریعے سے پیسہ تحفتاً پیش کریں تاکہ اس کے دوا کا انتظام ہو جائے۔ اگر کوئی اور دوسری شکل کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس طریقے سے تحفہ پیش کرے تاکہ وہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اور تقاضا بھی یہی ہے، جس سے محبت کی جائے اسے تحفتاً کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے۔ آئیے تاریخ کا وہ باب پیش کرتا ہوں کہ واقعتاً محبت کرنے والے اپنے محبوب سے جب بھی ملتے ہیں تو تحفے کے طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کیا کرتے ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے پائے کے صحابی رسول ہیں، 6 لاکھ حدیث پاک آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ آپ کا خود کا بیان ہے کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی حاضر ہوتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں تحفہ لے کر جاتا اور میرے تحفہ لینے کا انداز بھی منفرد ہوتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا ابو ہریرہ؟ ذرا بتاتے چلیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھ مل جائے، کچھ سبق مل جائے۔ آئیے جناب ابو ہریرہ سے سنتے ہیں۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ میں حلوائی کے پاس جاتا اور اس سے حلوہ لیتا اور یہ کہتے ہوئے لیتا، میرے بھائی اس کا پیسہ کل دوں گا،
یعنی گئے ہوئے دن کا پیسہ آج دیتا تھا اور آج کے حلوے کا پیسہ کل کے لیے وعدہ کر کے چلا آتا. سرکار کی بارگاہ میں حلوہ کو پیش کرتا, سرکار حلوہ لیتے, خود بھی کھاتے اور جو بچتا وہ صحابہ میں تقسیم فرما دیتے, تمام صحابہ کھا لیتے. حضرت ابو ہریرہ کی دیوانگی دیکھیے اور محبت رسول دیکھیے, انشاءاللہ رب العالمین ایمانی حلاوت آپ محسوس کریں گے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے تمام صحابہ کھا لیتے. محفل جب تک جمنی ہوتی جمی رہتی, محفل جب برخاست ہوتی سارے لوگ چلے جاتے, میں بھی اٹھتا جانے کا ارادہ کرتا. آقا ارشاد فرماتے ابو ہریرہ قریب آ جاؤ. میں قریب آتا سرکار کے, جیسے ہی قریب پہنچتا سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنی جیب میں کچھ ڈالتے, بائیں جیب میں کچھ ڈالتے. جب میں اس طریقے کی کنڈیشن میری ہوتی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ میرا ابو ہریرہ کچھ جاننا چاہتا ہے, تو آقا فرماتے تھے اے ابو ہریرہ یہ 2 درہم ہے تمہارے گھر کی کفالت کے لیے, اور یہ 2 درہم ہے جس سے تم حلوہ لے کر کے آئے ہو, قرض کر کے آئے ہو, اس کو دینے کے لیے. آج کا بے وقوف کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, معاذ اللہ رب العالمین. بریلی کے قلندر نے تو یوں کہا ہے جو خبر بندوں کی نہ رکھے تو وہ آقا کیا ہے, مر نہ جائے جو آقا پہ تو بندہ کیا ہے. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو عطا کرنے پر آتے ہیں تو کسی کو جنت عطا کرتے ہیں, کسی کو بادشاہی عطا کرتے ہیں, کسی کو سلطانی عطا کرتے ہیں. نگہ کرم اٹھ جائے بندہ جس طرح کا مطالبہ کرے آقا عطا کرتے ہیں, کیونکہ آقا عطا ہی کرنے کے لیے آئے ہیں, پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. مر نہ جائے جو آقا پہ تو بندہ کیا ہے, جو خبر بندوں کی نہ رکھے تو وہ آقا کیا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے مگتے کا بھلا ہو.